المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں کیا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون، یعنی کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، محفوظ رہے جس کے من لسانہ و یدہ، اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اس حدیث شریف کو بالکل جو ہے وہ بھول گئے۔ اگر ہم اس حدیث شریف پر ہی صرف عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو سارے معاشرے میں جو ہے امن بھی قائم ہو جائے اور سکون بھی آ جائے۔ کیونکہ جب کسی مسلمان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ دوسرے مسلمان سے مجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ وہ مجھے زبان سے اذیت پہنچائے گا نہ مجھے ہاتھ سے وہ تکلیف پہنچائے گا، تو یقیناً جو ہے ہر دوسرا مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان سے عافیت میں آ جائے گا اور امن میں آ جائے گا۔ دیکھیں حدیث شریف کے حوالے سے ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو اعضائے جسم کے تمام اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ تو خیر منا، اگر تو صحیح چلتی رہی تو ہماری خیر ہے۔ اور اس بات کو غور کریں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جو کہ بیجا چلتی ہے یا غلط مقام پہ چلتی ہے یا کسی سے گالی گلوچ کرے یا کسی کو بری بات کہہ دے، تو پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے جو ہے قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لوگ جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ نمک بھی نہ چھڑکیں۔ اگر ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ دیں۔ اسی میں جو ہے سارے معاشرے کا امن جو ہے وہ برقرار ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، برائی کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں، اس کی بات اس کو کر دیتے ہیں، اس کی بات اس کو کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مزے لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا تو دیکھتے ہیں یار دیکھ کیسا مزہ آئے گا ابھی دیکھنے، میں تفریح لیتا ہوں۔ اس تفریح میں جو ہے ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک جگہ فرمایا گیا کہ مومن کا دل توڑنا، یعنی کہ مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کو جو ہے دکھ پہنچانا، اس کا دل توڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے اذیت پہنچا دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، یا زبان سے کسی کو گالی دے دی یا برا بھلا کہہ دیا، تو کل بروز محشر اللہ رب العالمین اگر نماز نہیں پڑھی تو اپنے حق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر کہ ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھیں، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں اور نہ ہاتھ سے کسی کو اذیت دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہر طرح کی ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔